بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے، یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. اسلام آباد بات چیت پر الجھن۔ ایران نے لبنان کو سیز فائر میں شامل کیے بغیر سمجھوتے سے انکار کر دیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ آصف نے اسرائیل کو شیطان قرار دیا۔ کئی ملکوں نے کی لبنان میں اسرائیلی بربریت کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی لیڈرز کی بات چیت۔ امریکی ایئر فورس کا ہوائی جہاز پاکستان کے نور خان بیس پر اترا۔ عہدیداروں نے کہا ہفتے کو ایران کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ بات چیت پر غیر یقینی کے درمیان اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ جھڑپیں۔ اشدود بندرگاہ اور یہودی بستیوں پر حملہ۔ لبنان میں ایمبولینس گاڑیاں نشانہ۔ آبنائے ہرمز پر اڑتے ہوئے $2 ملین کا امریکی ڈرون لاپتہ۔ ٹرمپ نے کہا ایران سمندری راستے سے اچھی طرح نہیں نمٹ رہا ہے۔ اللہ نے فتح مبین عطا کی۔ خامنائی کے چہلم پر نئے سپریم لیڈر کا پیام۔ پڑوسی عربوں سے کہا خطے میں ہونے والے معجزے کو پہچانیں۔ UAE ایران جنگ کے بعد عالمی تعلقات کا جائزہ لے گا، صورتحال پر قابو پا لیں گے۔ اماراتی صدر کے ایڈوائزر انور قرقاش کا بیان۔ لبنان میں سویلین ہلاکتوں پر انڈیا فکر مند۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر پیٹرولیم کا خلیج دورہ۔ قطر کے انرجی منسٹر سے بات چیت۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران نے لبنان پر اسرائیلی حملوں سے پیدا صورتحال کی وجہ سے اسلام آباد بات چیت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ ایرانی سورسز نے بتایا کہ یہ خبریں غلط ہے کہ ایران کا ڈیلیگیشن اسلام آباد پہنچا۔ جب تک لبنان پر حملے ہوتے رہیں گے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ امریکہ اور ایران نے 7 اپریل کو 2 ہفتوں کے سیز فائر سے اتفاق کیا تھا اور پاکستان نے مصالحت کی ان کوششوں میں اہم رول ادا کیا تھا، جس کے بعد اسلام آباد میں جمعے کو امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت ہونی تھی۔ پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ جنگ بندی سمجھوتے میں لبنان کو بھی شامل کیا جائے گا، لیکن لبنان میں اسرائیل کی بربریت اور قتل عام کی وجہ سے جنگ بندی سمجھوتا خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ایک خبر میں کہا گیا کہ امریکی ایئر فورس کا ایک ٹرانسپورٹ جنگی ہوائی جہاز پاکستان کے نور خان بیس پر اترا۔ اس بات کی تردید یا توثیق نہیں کی گئی کہ کیا امریکی عہدیدار اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ کسی بھی سمجھوتے میں لبنان اور دوسرے محاذ شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس شرط سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خارجہ آصف نے ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے جمعرات کو اسرائیل کی مذمت کی۔ انہوں نے ایکس پر اسرائیل کو شیطان قرار دیا اور کہا کہ وہ انسانیت پر دھبا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ ماجد تخت راونشی نے کہا ہے کہ ایران ایک ایسے سیز فائر کو نہیں چاہتا جس میں اس بات کی اجازت ہو کہ دشمن پھر سے حملہ کرے، اور انہوں نے تہران میں غیر ملکی سفیروں اور عالمی تنظیموں کے لیڈرز کے ساتھ ملاقات کے موقع پر یہ بات کہی۔
پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے کئی عالمی لیڈر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. اس دوران ایسے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہفتے کو بات چیت شروع ہو سکتی ہے. شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، بحرین کے شاہ حماد، لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام، قطر کے امیر شیخ تمیم، جرمن چانسلر فریڈرک مرز اور آسٹریا کے چانسلر کرسٹین سٹاکر سے بات چیت کی. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو پر ملک کے اندر اور باہر شدید دباؤ ہے. نتن یاہو کے خلاف کرپشن کے کیس کی کارروائی اتوار کو ہونے والی ہے. وزیر اعظم پر خاص طور پر امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے. جرمنی، کینیڈا اور دوسرے ملک بھی نتن یاہو پر سیز فائر کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. کئی ملکوں نے لبنان میں اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی اور فکر مندی کا اظہار کیا ہے. آئرلینڈ کی وزیر خارجہ ہیلن میکانٹی نے لبنان کے وزیر خارجہ یوسف راقی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں لبنان میں اسرائیل کی بربریت پر سختے میں ہوں. یہ حملے ناقابل قبول ہیں اور انہیں روکنا چاہیے. تمام فریقوں کو سیز فائر پر عمل کرنا چاہیے. پاکستان اور فرانس نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. اس موقع پر فرانس کے وزیر نے سیز فائر اور امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی. دونوں لیڈرز نے خطے کی صورتحال پر تفصیل سے بات چیت کی اور لبنان کو جنگ بندی میں شامل کرنے پر زور دیا. فرانس کے سینئر سفارتکار اور سابق وزیر خارجہ جین ویسلی ڈرائن نے کہا کہ حزب اللہ کو لبنان اور ایران میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا. انہوں نے خطے کے بحران کے سفارتی حل اور آبنائے ہرمز سے آزادانہ اور محفوظ سفر کی ضرورت پر زور دیا. بات چیت کی کوششوں کے درمیان اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں. حزب اللہ نے اشدود بندرگاہ اور دوسرے شہروں پر میزائل حملے کیے. اسرائیلی فوج نے لبنان میں میزائل لانچرز اور دوسرے مقامات پر حملے کیے. لبنان کی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ساؤتھ لبنان کے شہر دیر قانون راس العین میں اسرائیل نے ایمبولینس گاڑیوں اور فائر انجنز کو نشانہ بنایا. کئی شہروں میں تازہ حملے ہوئے. اسرائیل کے کریات شمونہ ٹاؤن میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں. حزب اللہ نے کہا کہ اس کے فائٹرز کریات شمونہ، میٹولا اور مزغاف شہروں میں راکٹوں سے حملے کر رہے ہیں. یونیسیف نے کہا کہ لبنان میں اسرائیلی حملوں کا بچوں پر تباہ کن اثر پڑ رہا ہے. منگل کے حملوں میں کم سے کم 33 بچے جاں بحق ہوئے اور 153 زخمی ہوئے. یونیسیف نے کہا کہ 2 مارچ کے بعد سے لبنان میں 600 بچے جاں بحق یا زخمی ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج نے کہا کہ پچھلے ایک ہفتے میں 40 سے زیادہ حزب اللہ فائٹرز کو ہلاک کیا گیا اور 50 انفراسٹرکچر سائٹس کو تباہ کیا گیا. چہارشنبے کو لبنان میں اسرائیلی بربریت میں جاں بحق لوگوں کی تعداد 300 ہو گئی ہے. اس قتل عام کے دوران 1150 لوگ زخمی بھی ہوئے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے اپنے عہدیداروں کو لبنان کے ساتھ بات چیت کی ہدایت دی ہے. انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد یہ بات چیت کی جائے. اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ اسرائیل اور لبنان کے عہدیداروں کے درمیان اگلے ہفتے امریکہ میں بات چیت ہوگی. لیکن اب لبنان کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ اسی وقت بات چیت میں حصہ لیں گے جب سیز فائر ہوگا. اس طرح لبنان اسرائیل بات چیت پر بھی غیر یقینی پیدا ہو گئی ہے. آبنائے ہرمز کے اوپر امریکہ کا ایک $2 ملین کا ڈرون لاپتہ ہو گیا ہے. میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ MQ-4 ڈرون ہرمز کے اوپر اڑان کے دوران اچانک لاپتہ ہو گیا. امریکہ نے اب تک اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. آبنائے ہرمز میں اب بھی معاملے جیسے کہ ویسے رکے ہوئے ہیں. انقلابی گارڈز نے جہازوں سے کہا ہے کہ وہ ان کی طرف سے دی گئی آلٹرنیٹ روٹس پر سفر کریں کیونکہ وہاں مائنس رکھی ہیں. اس بیان کے بعد سے ہلچل مچی ہوئی ہے اور اجازت کے باوجود ٹریفک متاثر ہو رہی ہے. ایران نے کہا کہ امریکہ کے جہاز اگر دشمنی کا مظاہرہ نہ کریں تو وہ آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں. ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے یہ بات کہی. اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی نقل و حرکت کے معاملے میں بہت خراب کام کر رہا ہے اور یہ وہ سمجھوتا نہیں ہے جو ہمارے درمیان ہوا تھا. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس یا پابندیاں ناقابل قبول ہیں. کیئر سٹارمر نے خلیجی ملکوں کے دورے کے بعد یہ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ مستقبل کا فیصلہ کرے گا.
ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنہئی نے حالیہ جنگ کا سامنا کرنے پر ایران کی بہادر عوام کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ انہیں واضح کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کے چہلم کے موقع پر ایک پیام میں انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا اور کہا کہ بے شک ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ مجتبی خامنہئی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے ابھرا ہے اور سامراجیت کا زوال ہوا ہے جسے سب دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ اللہ کی نصرت سے ہوا ہے اور اس کے لیے ہمارے شہید لیڈر اور دوسرے شہیدوں اور ہم وطنوں نے اپنا خون اور قربانیاں دی ہیں۔ خامنہئی نے کہا کہ ایک مضبوط ایران کا مقصد سماج کے تمام طبقوں کے درمیان اتحاد کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مجتبی خامنہئی نے ایران کے جنوبی پڑوسیوں سے بھی خطاب کیا اور کہا کہ وہ خطے میں ہونے والے معجزے کو پہچانیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک معجزہ دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھیے، سمجھیے اور صحیح جگہ ٹھہریے اور شیطانی طاقتوں کے جھوٹے وعدوں سے خبردار رہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مناسب جواب کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے تعلق سے بھائی چارے اور خیر سگالی کا مظاہرہ کر سکیں۔ سعودی عرب کی انرجی منسٹری نے کہا کہ ایران کے حالیہ حملوں کے بعد کئی تنصیبات پر آپریشنز روک دیے گئے ہیں۔ 2 تنصیبات پر حملوں کی وجہ سے سعودی تیل کی پیداوار روزانہ 6 لاکھ بیرل کم ہو گئی ہے۔ انرجی سائٹ پر حملوں میں ایک آدمی مارا گیا تھا اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ یو اے ای کے صدر کے ایڈوائزر انور قرقاش نے کہا ہے کہ ایران کے حالیہ حملوں کے بعد یو اے ای عالمی تعلقات کا دوبارہ جائزہ لے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم قومی ترجیحات کا جائزہ لیں گے۔ ایک بیان میں انور قرقاش نے کہا کہ ملک کو یقین ہے کہ وہ ایران کے ظالمانہ حملوں کے بعد کی صورتحال پر قابو پائے گا۔ حال ہی میں انور قرقاش نے کہا تھا کہ موجودہ جنگ کے بعد یو اے ای امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات کو اور مضبوط کرے گا۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین نے ایرانی ڈرونز کو مار گرانے میں مڈل ایسٹ کے ملکوں کی مدد کی ہے۔ زیلنسکی نے پچھلے ہفتے خلیجی ملکوں کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ ہم نے مڈل ایسٹ کے ملکوں کو اپنی مہارت اور ٹیکنالوجی دی ہے۔ انڈیا کے وزیر پیٹرولیم ہردیپ سنگھ پوری نے قطر کے انرجی منسٹر اور قطر انرجی سی ای او سعد شریدہ القاوی سے ملاقات کی اور ایران جنگ سے پیدا صورتحال پر بات چیت کی۔ پوری نے ایکس پر لکھا کہ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کی۔ پوری نے کہا کہ قطر کے وزیر نے کہا کہ وہ اس بات کے پابند ہیں کہ دوحہ انڈیا کے ساتھ انرجی تعاون اور تعلقات کو مضبوط بنائے گا اور قابل بھروسہ انرجی سپلائر کی حیثیت سے برقرار رہے گا۔ انڈیا نے لبنان میں اسرائیلی حملوں سے سویلین ہلاکتوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم ویسٹ ایشیا کے حالات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت کے ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہمارے وزیر خلیجی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ انرجی سیکیورٹی کو مضبوط کیا جا سکے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے ایسٹر کے موقع پر 32 گھنٹے کے سیز فائر کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین بھی اس سیز فائر پر عمل کرے گا۔ آرتھوڈاکس کرسچنز آنے والے اتوار کو ایسٹر منائیں گے۔ اتر پردیش کے متھرا میں برنداون کے قریب ایک گھاٹ کے پاس کشتی الٹنے سے کم 10 لوگ ڈوب گئے ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جمنا ندی سے 10 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ لدھیانہ سے تعلق رکھنے والے 30 ٹورسٹ تفریح کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے جمعے کی دوپہر 2 کشتیاں کرائے پر حاصل کیں۔ متھرا ضلع مجسٹریٹ سی پی سنگھ نے بتایا کہ یہ سانحہ تیسرے پہر 3 بجے پیش آیا۔ 16 تا 17 لوگوں کو اب تک بچا لیا گیا۔ آخری خبریں ملنے تک ریسکیو آپریشن جاری تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے بنگال میں ہمایوں کبیر کی پارٹی کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کر دیا ہے، جن کا ایک ویڈیو سامنے آیا۔ اس ویڈیو میں وہ بی جے پی سے اپنے تعلق اور مسلمانوں کو ترنمول کانگریس سے دور کرنے کے لیے بی جے پی سے پیسہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ ترنمول کانگریس نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے۔ ہمایوں کبیر نے اسے فیک ویڈیو قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں مجلس کی بنگال یونٹ نے کہا کہ وہ ایسے بیانوں سے تعلق نہیں رکھ سکتی جس سے مسلمانوں کے کردار پر سوال اٹھتے ہیں۔ مجلس نے یہ بھی کہا کہ الیکشن میں لڑنے کا مقصد کمزور طبقوں کو ایک آزاد سیاسی آواز دینا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں اور میں
जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ. शुक्रिया. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. इस्लामाबाद बातचीत पर उलझन, ईरान ने लेबनान को सीज फायर में शामिल किए बगैर समझौते से इनकार कर दिया. पाकिस्तानी वजीर ख़ारजा आसिफ ने इसराइल को शैतान करार दिया. कई मुल्कों ने की लेबनान में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत. वजीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी लीडर्स की बातचीत. अमरीकी एयरफोर्स का हवाई जहाज पाकिस्तान के नूर खान बेस पर उतरा. ओहदेदारों ने कहा हफ्ते को ईरान के साथ बातचीत हो सकती है. बातचीत पर गैर यकीनी के दरमियान इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें. अशदूद बंदरगाह और यहूदी बस्तियों पर हमला. लेबनान में एम्बुलेंस गाड़ियां निशाना. आबनाए हुर्मुज पर उड़ते हुए $2 मिलियन का अमरीकी ड्रोन लापता. ट्रंप ने कहा ईरान समंदरी रास्ते से अच्छी तरह नहीं निमट रहा है. अल्लाह ने फतेह मुबीन अता की. खामेनेई के चहलुम पर नए सुप्रीम लीडर का पैगाम. पड़ोसी अरबों से कहा खित्ते में होने वाले मौजज़े को पहचानें. UAE ईरान जंग के बाद आलमी ताल्लुकात का जायजा लेगा. सूरत हाल पर काबू पा लेंगे. अमाराती सदर के एडवाइजर अनवर करकाश का बयान. लेबनान में सिविलियन हलाकतों पर इंडिया फिक्रमंद. वजीर आजम की हिदायत पर वजीर पेट्रोलियम का खलीज दौरा. कतर के एनर्जी मिनिस्टर से बातचीत. ये थी आज की खबरें. शजीउल्लाह फराज़त को दे इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखना. अल्लाह हाफ़िज़.